السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی نبی اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا اور قرآن مجید کو لوگوں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ مختلف قسم کے احکامات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی روشنی میں امت تک پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بلغت کہہ کے اور صحابہ کی تصدیق لے کر کے اللہ رب العزت کو اس کے اوپر گواہ بنایا۔ اور قرآن مجید کے احکامات میں سے ایک سب سے عظیم حکم جس کو حج کا رکن کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت کے اوپر حج کو فرض کیا ہے۔ جو اس گھر کا حج کر سکتا ہے، بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے، صفا مروہ کی سعی کر سکتا ہے، اس کے پاس بدنی اور مالی قوت موجود ہے، وہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے تو اس کو جانا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، جو آدمی حج کرتا ہے اور حج کے ایام میں، حج کے دوران کوئی لغو اور رفث کام نہیں کرتا، بدگوئی نہیں کرتا، بےہودگی نہیں کرتا، جب وہ حج کر کے واپس پلٹتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما چکے ہوتے ہیں جیسے آج اپنی ماں کے بطن سے اس نے جنم لیا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مالی صورتحال سے خوشحال بنایا ہوا ہے، لیکن کچھ غریب لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیچارے سفری اخراجات کو نہیں برداشت کر سکتے، یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مالی اعتبار سے تو سٹرونگ ہوتے ہیں لیکن بدن کی قوت کے اعتبار سے وہ سفر نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی امت تک پہنچائی ہے جس میں نہ غریب محروم ہے اور نہ ہی امیر محروم ہے۔ امیر کے پاس پیسہ ہے وہ جا سکتا ہے، غریب کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ ایسے اعمال کر سکتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں حج کے برابر اجر لکھ دیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور طلوع شمس تک اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ، جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے پھر اپنی اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر وہ اٹھتا ہے آرام سے، سکون سے، تحمل کے ساتھ 2 رکعت ادا کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ان 2 رکعتوں کے اہتمام کی وجہ سے ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ عمل چھوٹا سا ہے، کچھ وقت دینا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ غریبوں کا حج ہے، یہ بیماروں کا حج اور عمرہ ہے، جو نہیں جا سکتے مالی اعتبار سے یا بدنی کمزوری کے اعتبار سے، وہ یہاں پہ بھی حج اور عمرے کا ثواب پا سکتے ہیں۔ دوسرا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں من خرج من بیتہ متطہرا، جو اپنے گھر سے وضو بنا کے نکلتا ہے الی صلاۃ مکتوبہ، فرضی نماز کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، تو ایسے بندے کے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت
ایک احرام باندھ کر کے حج کی طرف جانے والے حاجی کے برابر اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور اس کا ثواب کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجع کیوم ولدتہ ام، اتنا ثواب ہے کہ وہ اپنے اس عمل سے فارغ ہو کے جب گھر کی طرف پلٹتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے دھو دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جاء الفقراء الی النبی، کچھ فقیر صحابہ، محتاج صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جو غریب غربا تھے، ان کے پاس کوئی زائد مال نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول ذهب اہل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم، کہ جو صاحب مال لوگ ہیں وہ بہت مقام حاصل کر چکے ہیں، اللہ نے ان کو بہت درجات دے دیے ہیں اور قائم رہنے والی نعمتوں کے اندر وہ چل پھر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ ایسے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہماری طرح نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھی ہماری طرح روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ان کو اللہ رب العزت نے زائد مال دیا ہوا ہے، وہ اس مال کے ذریعے کیا کرتے ہیں یحجون بہا ویعتمرون، وہ اس کے ساتھ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ویتصدقون، اور صدقہ و خیرات بھی کر لیتے ہیں، ویجاہدون، اور وہ جہاد بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں ان کے ساتھ مل کے، روزے بھی رکھتے ہیں جیسے وہ رکھتے ہیں، لیکن ایک زائد عمل ان کے پاس مال والا ہے، وہ اس مال کے ذریعے حج، عمرہ، جہاد اور صدقہ کر لیتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا احدثکم ان اخذتم ادرکتم من سبقکم، کیا میں ایسا عمل نہ بتاؤں اگر تم وہ عمل کر لو جو لوگ اپنے مال کے ذریعے تم سے سبقت لے جا چکے ہیں تم وہاں تک پہنچ سکتے ہو، ولم یدرککم احد بعدکم، اور بعد والے آنے والے لوگ اجر میں تم تک نہیں پہنچ سکتے، جو تمہارے درمیان لوگ موجود ہیں وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ، جو تمہارے درمیان ہیں آپ اجر میں ان سے بہترین ہو جاؤ گے، یعنی آپ کا اجر ان سب سے اعلیٰ ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا ایک شرط ہے، جو تمہارے عمل جیسا عمل کرنے لگ جائے گا وہ تو تمہارے برابر پہنچ سکتا ہے، باقی اپنا مال خرچ کر کے بھی تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے رسول کون سا ایسا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاة 33، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر، یا بعض روایات میں آتا ہے 33 دفعہ ہی اللہ اکبر پڑھ لو گے اللہ رب العزت تمہیں مال خرچ کرنے کے برابر بھی ثواب عطا فرما دے گا، حج اور عمرے اور جہاد کے برابر بھی اللہ رب العزت اجر عطا فرما دیں گے۔ عمل چھوٹا سا ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن اجر اس کا حج، عمرے، جہاد اور صدقے کے برابر ہے۔ پیسہ نہیں ہے تو انسان زبان سے تو غریب نہیں ہوتا، جیب غریب ہے، آدمی غریب ہے، لیکن اس کی زبان غریب نہیں ہے، وہ جہاں مرضی بیٹھ کے یہ ذکر کر سکتا ہے نماز کے بعد، تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں یہ اجر لکھ دیں گے۔ اور ایک اور عمل اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہے مسجد قباء کے اندر نماز پڑھنا۔ مسجد قباء میں جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، جو آدمی مسجد قباء میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے اجر اتنا ہے کہ جیسے اس نے ایک عمرہ کر لیا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ جب عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو اس وقت وہاں پہ جا کر کے وہ لوگ مسجد قباء میں بھی حاضری دیتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے الصلاۃ فی مسجد قباء کعمرہ، جو بندہ مسجد قباء میں نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں عمرے کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ جو بندہ وہاں پہ عمرہ کرنے چلا گیا ہے، عمرہ تو اس نے کر لیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ چاہتا ہے مجھے عمرے کا ثواب ملے، تو اس کو چاہیے کہ مسجد قباء میں جائے، وہاں پہ جا کر کے 2 رکعت ادا کرے، تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کے اندر عمرے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عظیم عمل بتایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من جہز غازیا او جہز حاجا او خلفہ فی اہلی، جو بندہ کسی مجاہد کو تیار کر دیتا ہے، خود تو جہاد کے لیے نہیں جا رہا لیکن کسی مجاہد کو سامان دے دیتا ہے، اس کو خرچ اخراجات دے دیتا ہے، خود حج پہ نہیں جا سکتا، کوئی بدنی کمزوری موجود ہے، کسی کو حج پہ یا عمرے پہ بھیج دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او خلفہ فی اہلی، یا جو حج یا عمرے پہ گیا ہے اس کے گھر والوں کا خیال کرتا ہے، ان کے خرچ اخراجات پورے کرتا رہتا ہے، نان و نفقہ کا خیال کرتا ہے، ان کے بچوں کا خرچ اخراجات پورا کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کوئی ایسا آدمی جو کسی روزے دار کی افطاری کروا دیتا ہے، یا کسی غازی کو بھیج دیا مجاہد کو جہاد کے لیے، یا کسی عمرہ یا حج کرنے والے کو اس کے لیے بھیج دیا، یا کسی روزے دار کو اس کے روزے کی افطاری کروا دی، یا جو مجاہد یا حاجی یا غازی ہے اس کے گھر والوں کا خیال کیا، تو آپ نے فرمایا کان لہ مثل اجورہم من غیر ان ينتقص من اجورہم شیء، کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں بھی اللہ اتنا اجر لکھ دیتے ہیں جتنا حاجی کو ملے گا، جتنا عمرہ کرنے والے کو ملے گا، جتنا جہاد کرنے والے کو ملے گا، اور جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ اس کا ان کا خیال کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ رب العزت اتنا ہی اجر عطا فرما دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ان کے اجر بہت بڑے ہیں۔ اگر کوئی بندہ حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، اس کے گھر والوں کا خیال تو کر سکتا ہے جو چلا گیا ہے، یا اس کو بھیج تو سکتا ہے اگر خود نہیں جا سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس بندے کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس کو بھی اللہ اتنا اجر دیں گے جتنا حاجی یا عمرہ کرنے والے کو ملا ہے، اور دونوں کے اجر میں اللہ رب العزت ذرہ برابر کمی نہیں کرتے۔ اور ایک اور گولڈن آفر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اتی رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال انی اشتہی الجہاد، اللہ کے رسول میری خواہش ہے میں جہاد کروں، ولا اقدر علیہ، لیکن میرے اندر طاقت نہیں ہے جہاد کرنے کی، میں قوت نہیں رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل بقی من والدیک احد، کیا والدین میں سے کوئی زندہ ہے، والد یا والدہ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے رسول، امی میری ماں زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبْلِ اللَّهَ فِي بِرِّهَا، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ اجر یہ دے گا۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ، جب آپ ماں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اللہ آپ کو حج کا، عمرے کا اور جہاد کا اجر عطا فرما دیں گے۔ عمل چھوٹا سا ہے، ظاہری طور پہ انسان کو بسا اوقات والدین کی بات ناگوار گزرتی ہے، لیکن فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اف بھی نہیں کہنی، جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ علماء و محدثین نے یہ بات لکھی ہے، عربی کے اندر اگر اف سے چھوٹا کلمہ بھی تکلیف کا کوئی ہوتا تو اللہ وہ قرآن میں نازل کرتے۔ سب سے چھوٹا کلمہ اف ہے، تو کہا فلا تقل لہما اف، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کو اف بھی نہ کہیں، اللہ آپ کے نامہ اعمال میں حج، عمرے اور جہاد کا ثواب لکھ دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل بتلایا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا العمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ او حجۃ معی، جس انسان کو اللہ فرصت دے، مال دے، قوت دے، اور وہ بیت اللہ تک رمضان المبارک کے مہینے میں پہنچ سکتا ہے تو اس کو بیت اللہ جانا چاہیے۔ رمضان المبارک کے اندر جو آدمی عمرہ کرتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں حج کے برابر ثواب لکھ دیتے ہیں، یا اس سے بڑھ کے اتنا ثواب کہ جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے حج پڑھا ہو، اتنا بڑا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے نیک بندوں کے اندر ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔